ایک تو مجھے آپ سے میں سمجھتی ہوں اس ہاؤس میں اس بات پر ڈبیٹ بھی ہونی چاہیے اور موشن بھی ڈالا ہے اس پہ. انشاءاللہ آپ اسے ایڈمٹ کریں گے, مگر کیونکہ یہ ارجنٹ اور اہم نیچر کا ہے تو آپ کی اجازت سے میں توجہ ضرور دلانا چاہتی ہوں ہاؤس کی, اور میں سمجھتی ہوں اور بھی ممبرز اس سے بولنا چاہیں گے کہ کل پرسوں بلکہ امریکہ میں, امریکی کانگریس میں, بلکہ سینٹ میں, انہی کے اپر ہاؤس میں ایک بل موو ہوا ہے. 22 سینیٹرز نے موو کیا ہے. یہ بڑا تشویشناک ایک بل ہے, اور میں تو سوچ رہی تھی میں آج ڈالر کی قیمت پر اور روپے کی قیمت پر بولوں گی, لیکن کچھ یہ بات جڑتی بھی ہے. اس کے تانے بانے افغانستان سے بھی جڑتے ہیں, چاہے آپ ڈالر دیکھ لیں چاہے, اور آج اس کی اڑان 170 سے زیادہ ہو گئی ہے روپے کی. اب یہ ایشو بہت پیچیدہ ہے چیئرمین صاحب, اور اس پہ میں نہیں سمجھتی کہ ہم گرجیں برسیں جس طرح آپ کہتے ہیں, لیکن ایک ذمہ دارانہ اپروچ یوز کر. میں اگر ابھی کھڑے ہو جاؤں اور شروع ہو جاؤں, کیونکہ امریکہ نے بہت زیادتیاں کی ہیں پاکستان کے ساتھ, یہ پہلا اس طرح کا بل نہیں ہے. پہلے پاکستان پر سینکشنز لگ چکے ہیں, لیکن اس حوالے سے جو اب صورتحال ہے چیئرمین, ہم نے ایسا وقت کبھی نہیں دیکھا کہ افغانستان سے عجلت میں انخلا کر کے ایک سپر پاور نہیں جس نے 20 سال وہاں تسلط تھا اور پوری قوت کے ساتھ تسلط تھا, 40 سے زیادہ ممالک وہاں موجود تھے. آپ وہاں سے نکلے ہیں, امریکہ بہادر نکلا ہے, اور وہ جو جس طرح انخلا ہوا سب نے دیکھا, اور پاکستان نے جو ہیومینیٹیرین ایک رول ادا کیا ایویکویشنز میں, اس کے لیے بہت سی حکومتوں نے, آج بھی شاید کینیڈین نے شکریہ ادا کیا ہے. اس حوالے سے دو باتیں موٹی ہیں چیئرمین صاحب. ایک تو پاکستان کے ساتھ شاید پھر سے, اور یہ ہم بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں, پھر سے وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہوا تھا, لیکن اس سے زیادہ ہو رہا ہے. وہ اس لیے کہ ہم اس سٹیج پہ نہیں ہیں کہ نہ ہم افغانستان کے آفٹر ایفیکٹس ابزارب کر سکیں, آفٹر شاکس ابزارب کر سکیں, اسپل اوور ابزارب کر سکیں. اور میں کوئی اس میں غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر رہی ہوں, دل کی بھڑاس نہیں نکال رہی ہوں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جو اس وقت امریکہ میں پاکستان کے خلاف ایک لہر اٹھی ہے, اور وہ بڑی تشویشناک اور خطرناک لہر ہے. میں وہاں ایمبیسڈر سرو کر چکی ہوں, میں نے ان کانگریس مین کے نام, سینیٹرز کے نام دیکھے ہیں. انہوں نے 22 سینیٹر ہیں, یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے, یہ ایک بندہ نہیں ہے, یہ سب وہاں مین سٹریم ہیں, بائی پارٹیزن ہو جاتے ہیں. اور اس میں آپ کے سامنے, آپ کی خدمت میں اس کی تشویشناک شکیں سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سیکشن 102 ان کا ہے جو رپورٹ کرتا ہے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ اور اکنامک کوآپریشن ود دا طالبان. ناؤ اس میں انہوں نے پورا ایک احاطہ لمبا چوڑا 57 پیجز کا بل ہے. انہوں نے اس میں طالبان کے ساتھ کی حکومت کے ساتھ کوآپریشن کی بات کی ہے کہ کون کس طرح کوآپریشن کر سکتا ہے, کون طالبان کے ساتھ انگیج کر سکتا ہے, اور سیکیورٹی کوآپریشن کے حوالے سے کیا فورن حکومتیں, دوسری حکومتیں طالبان کے ساتھ کیا کریں. یہ بھی ایک شروع دیکھیں تو تشویشناک بات ہے. سیکشن 103 opposition to recognition of Taliban representatives as ambassador to the United States. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ نہیں تسلیم کر سکتا کوئی بھی ایمبیسڈر افغانستان کا ان کے ملک میں, امریکہ میں, نہ ان کے ڈپلومیٹک کریڈینشلز ایکسیپٹ کر سکتا ہے, اور جب تک وہ طالبان کی حکومت کا حصہ ہیں. انہوں نے کنڈیشنز نہیں لگائیں, بس کہا کہ نہیں ہو سکتا. سیکشن 105 ریوائز اسٹریٹجی فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا.
ریوائز اسٹریٹجی فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا میں کیا ہے جناب؟ یہ ایک ڈیٹیل دیتا ہے چین کے حوالے سے، روس کے حوالے سے، دونوں کا موازنہ کر کے امریکہ کے ساتھ کیا رشتہ ہوگا اور ان کا کیا کردار ہوگا۔ اس میں طالبان سے احمد غلانی سیدھا کہہ رہے ہیں، پہلی دفعہ سیدھا کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومتیں اب ہمارے سامنے کھڑی ہیں اور ہمیں جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا چین میں، ان کی سی پورٹ پہ، ان کی لینڈ پر، ان کی زمین پر یا بارڈر پر بھی، تو وہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ بھی دیکھیے انرجی پروجیکٹ، ہر چیز کی بات کی گئی ہے۔ پھر ڈسکرپشن آف یو ایس ایفرٹس ٹو پرووائڈ alternatives to investment by China in infrastructure and other states in South and Central Asia. An examination of areas and sectors in which South and Central Asia countries are subject to political, military, information and diplomatic pressure from Russia and China. یعنی کہ جو ممالک ان دو ممالک سے دور ہو جائیں گے ان کو ہم کوئی انسینٹیو دیتے ہیں۔ یہ تو ایک کھلا تضاد آ گیا ہے۔ پہلے بھی ان کی اسٹریٹجک ڈیفنس پاسچر میں آیا تھا، پچھلی حکومت میں تھا، لیکن اس سے کھلا تضاد ہم نے کبھی نہیں دیکھا جو دنیا کو تقسیم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایشیا کے ممالک کو بھی چوائسز دے رہا ہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ وتھ اس اور اگینسٹ اس سب کے لیے ہو جائے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ یہ 22 سینیٹر ہیں، یہ حکومتی بل نہیں بنا ہے، لیکن جب اس طرح کی بات شروع کی جاتی ہے تو کانگریس آہستہ آہستہ اور سینٹ دونوں ہاؤسز جو ہیں ان میں جو اتنے سال کام کیا گیا ہے صرف پاکستان کی ذرا سی جگہ بنانے کے لیے کہ پاکستان سے دشمنی کا جو ایک جسے کہتے ہیں جڑ پکڑ جاتی ہے بات، وہ نہ ہو، کیونکہ ہندوستان کے بہت وہاں ایفرٹس ہیں، بہت کام ہے۔ پھر میں لمبی بات نہیں کروں گی، لیکن بل کے حوالے سے اور بھی بہت تشویشناک باتیں ہیں، لیکن سیکشن 202 سب سے کلیئر ہے اور 205 403 اور 603 یہ تو سیدھی گورنمنٹ آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ محسن صاحب آپ توجہ دیں، توجہ دیں، اور محسن سن لو، بڑی اہم بات ہو رہی ہے۔ بعد میں یہ سیدھا گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں فار ٹریننگ، اکوپنگ، ٹیکٹیکل، آپریشنل اینڈ اسٹریٹجک ڈائریکشن بائی نیم ٹو دا طالبان گورنمنٹ، including the provision of sanctuary space, financial support, intelligence support, logistics and medical support, training, equipping and tactical, operational or strategic. اب اس میں کچھ نہیں بچا۔ Assessment of support by state and non-state actors, including the government of Pakistan, for the 2021 offensive and the Taliban that toppled the Ghani government, including the provision of sanctuary space, financial support, یہ ساری باتیں، logistics, medical, training, equipping, tactical, operational and strategic direction، یہ باتیں پھر ریپیٹ ہوئی ہیں۔ آخری بات ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے سپورٹ دیا ہے اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کو، اور اس کے حوالے سے پنشیر ویلی میں بھی جو اوفینسو کی اس کے بارے میں بھی سوال کیے ہیں، اور پھر آگے بہت بات کی ہے کہ طالبان نے جس طرح وہاں خراسان کا بھی اٹیک ہو رہا ہے اور وہاں کس کے ساتھ القاعدہ کے ساتھ رشتہ ہے نہیں ہے، یہ ساری باتیں اس بل میں منجمد ہیں، اور ہماری طرف سے یہ پبلک ڈومین میں ہے 2 دنوں سے، ہماری طرف سے فارن منسٹر بھی اس وقت موجود ہوں گے، UNGA میں یہاں سے نکل گئے ہیں شاید، لیکن اس پر فوری طور پر ڈیبیٹ ہونی ہے۔ پاکستان میں، افغانستان میں امریکہ کی انخلا کے بعد، غنی گورنمنٹ کی فال کے بعد کوئی سیشن اس پر ڈیووٹ نہیں ہوا ہے۔ میں نے پھر آپ سے کہا کہ وہاں سیشن پر سیشن ہو رہے ہیں جس میں پاکستان کو اب ہدف بنایا جا رہا ہے، اور چیئرمین صاحب یہ بات تو ہمیں پوچھنی پڑے گی کہ ایک بہت اہم بات ہوتی ہے جب آپ فارن پالیسی بناتے ہیں، پہلا کام آپ کو کرنا ہوتا ہے ملک کو متحد کرنا ہوتا ہے۔ جب بھی ہم بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیے فارن پالیسی از بائی پارٹیزن، اٹس ملٹی پارٹیزن، لیکن آپ کس طرح دفاع کیجئے اپنے ملک کا جب یہاں یونٹی کی کوئی بات نہیں کی جا رہی؟ آپ کس طرح دفاع کیجئے اپنے ملک کا جب آپ کے پرائم منسٹر ایک آپ ایڈ لکھتے ہیں واشنگٹن پوسٹ میں؟ انہوں نے ہم نے بھی، ہمارے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز نے بھی لکھے، کبھی ایسا نہیں ہوا
کے ماضی کی حکومتوں پر انگلی اٹھائی ہو یا پاکستان کے کسی نقطے پر انگلی اٹھائی ہو. ادھر کوئی ضرورت نہیں تھی جب آپ پاکستان کا دفاع کرنے چلے ہیں کہ جی ڈونٹ بلیم پاکستان. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو لکھنا چاہیے, آپ کو بتانا چاہیے کتنی قربانیاں پاکستان نے دیں, خاص طور سے ٹی ٹی پی کے حوالے سے, اور آپ نے دیے ہیں. اس میں آپ نے کہا ہے کہ 80,000 لوگ ہمارے سیکریفائس ہوئے, شہید ہوئے. آپ نے وہاں کہا ہے کہ اتنے $1 بلین ہمارے خرچ ہوئے اور اتنے سال ہمارے بچوں کی زندگیاں بس نکل گئیں. وی لاسٹ این انٹائر جنریشن. تو وہ بات تو ٹھیک ہے. آپ جب پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, آپ اس میں لکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب, لیکن زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب دونوں ایک ہی طرح ہیں, دونوں کرپٹ ہیں, سب سے کرپٹ ہیں, اور انہوں نے یہ اجازتیں دیں پاکستان میں خدا نہ خواستہ کہ امریکہ کا انخلا ہو, امریکہ اندر آئے اور یہ سب کرے. یہ ساری باتیں انہوں نے کی. انہوں نے کہا یہ تو ہمارے ملک نے خود کیا ہے. یہ ملک کی دفاع ہوتی ہے. پھر آپ ہمیں کہیں گے ایک پیج پر آپ کے ساتھ آؤ. یہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ آپ ملک کے باہر یہ بات کر رہے ہیں؟ پھر چیئرمین صاحب مجھ سے آپ یہ بھی پوچھیں, آپ کہہ سکتے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی کے دور سے آج تک ہم نے یہ لوز کیا. آپ کو نام نہیں لینا تھا تو آپ یہ ضرور یاد کرا سکتے تھے. میں آپ کے توسط سے یاد دلانا چاہتی ہوں کہ ہم دفاع کرنے کھڑے بھی ہوتے ہیں تو کہ دل ہمیں بار بار ذلیل کیا جاتا ہے کہ آپ نہ کریں. آپ اس لائق ہی نہیں ہیں. جبکہ ہماری حکومتیں تھیں جنہوں نے جوائنٹ سیشن بلا کے, ہم نے بلز بلڈوز کرنے نہیں جوائنٹ سیشن بلائے. چم صاحب, ہم نے جوائنٹ سیشنز بلائے اس لیے کہ ہم کنسنسس بلڈ کریں, سب کو اسٹیک ہولڈر بنا سکیں اور ایک ریسپانسبل فارن پالیسی بیسڈ آن دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا پرنسپلز آف پالیسی بنائیں. اس میں چیئرمین صاحب پاکستان کے پورے پارلیمان نے یک زبان ہو کے کہا کہ آپ جب تک امریکہ معافی نہیں مانگتا ہے ہمارے شہداء کے لیے, فوجی شہداء کے لیے 26 سلالہ کے حوالے سے, ہم 6 سے 7 مہینے ہم نے نیٹو سپلائی لائنز بند رکھی. اپنی اگریمنٹ, اپنی مرضی اور منطق اور پارلیمان کے پورے ٹرمز آف انگیجمنٹ سیٹ ہوئے اور مجھے آنا جانا پڑتا تھا مستقل, لیکن ہم نہیں کہتے تھے کہ آپ کھولیں گے, ہم نہیں کھولیں گے until our parliament has decided and we will speak with one voice. اس سے زیادہ پاورفل میسج کبھی امریکہ کو نہیں ملا. وہ کہتے تھے اچھا this is the entire parliament. Yes, it is the entire parliament. تو اس وقت بھی شمسی ایئر بیس بند ہوا, کوئی پاکستان پہ سینکشنز لگے, اور شمسی ایئر بیس کس نے دیا تھا؟ ہم نے وہاں جا کے یہ شروع نہیں کیا, ہم نے یہ لکھنا وہاں شروع نہیں کیا. پریزیڈنٹ زرداری نے یہ نہیں لکھا بٹ مائی پریڈیسیسر گیو اوے دس بٹ ہی الاؤڈ ڈرون. ہم نے یہ ساری باتیں نہیں کی. ہم نے کہا آپ ڈرونز بند کریں. ہم نے کہا کہ یہ جو بارڈر پہ جنگ چل رہی ہے ان سے اعتراف کروایا کہ آپ القاعدہ کہیں. ایمبیسڈر اولسن کی ہیئرنگ میں CIA کی جتنی ہیئرنگز تھی, جو آپ کمیٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر کہتے ہیں میں امریکن سینٹ کی ہیئرنگ سن رہا ہوں, ان کے پہلے لفظ یہ ہیں آپ ایڈ میں. آپ کو یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پرائم منسٹر ہیں ملک کے, آپ بیٹھ کے دوسرے ملک کی سینٹ کی ہیئرنگز نہیں, اپنی کی سن لیں پہلے. ان کے سینٹ کی ہیئرنگز آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں سن رہا ہوں. آپ اپنی سینٹ میں تو آ جائیں, یہاں آپ کی عزت ہوگی. ہم نہیں اچھالیں گے اگر آپ یونٹی بلڈ کرنے تیار ہوگے, لیکن آپ وہاں اس وقت بھی اتنے ڈیلیکیٹ فریجائل مومنٹ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ دونوں کرپٹ ہیں. بیچ میں یہ پیرا آ رہا ہے, عجیب و غریب کٹ اینڈ پیسٹ کی گئی ہے یہ, اور یہ واشنگٹن پوسٹ میں چھپا ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ آنکھ میں آنکھ ڈالیں امریکہ کے ساتھ؟ نہیں, آپ نہیں کر پا رہے. اینڈ آپ ڈے بائی ڈے لوز کرتے جا رہے ہو. وہاں جو ایک ذرا سا اسپیس بنا تھا اسپیس, چلیے ہمارے زمانے میں تو بہت اسپیس تھا, اس کے بعد جو حالات ہوئے, اب آپ کیوں اتنی کنفیوژن کا شکار ہیں؟ آپ ایک طرف ترجمان بنے ہوئے ہو طالبان کے, دوسری طرف کہہ رہے ہو
کہ ہم نہیں ان کی گارنٹی لے سکتے. یو ہیو ٹو ڈیسائڈ آن ون پالیسی. آپ ترجمان نہیں بن سکتے. آپ پر ان کے سارے ایکشنز کا ایک سخت کلہاڑی گرے گی اور وہ گرنی شروع ہو گئی ہے. ابھی تو 22 لوگ ہیں اور ہیں آرٹیکلز جو آ رہے ہیں وہاں ابھی سے کمپلیٹلی فل آف پوائزن, مطلب زہر بھرا ہوا ہے ان میں. اور ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سفارت خانے خراب ہیں. وہی سفیر میں چھوڑ کے آئی ہوں, وہ بہت کمپیٹنٹ آدمی ہے. بٹ نو, ہاؤ آر وی یوزنگ دس, واٹ آر وی ڈوئنگ. ہمیں نہیں پتا کل کو اوور دا ہورائزن اٹیکس میں کیا ہوگا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ آپ نے جو طالبان اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ طالبان نے کہا ہم 1964 کانسٹیٹیوشن واپس, لیکن اس میں قدغنیں ہوں گی. بھائی آپ ہر چیز وہاں اگر اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں تو پہلے پارلیمان سے بات کریں, بریف کریں. ہم نے کون سا چڑھ جانا ہے. لیکن اگر آپ نے یہ زبان تلے ہوئے ہیں یہ زبان استعمال کرنے کو, تو جو روپیہ آپ کا گر رہا ہے وہ ایک وجہ یہ ہے. ایک تو آپ کی امپورٹس اور ایکسپورٹس نہیں میچ کر رہی, لیکن آپ یہ بھی نہیں بتا سک رہے کہ افغانستان سے جو افغانی اٹھایا جا رہا ہے, بھائی وہاں تو سارا پاکستانی ڈالر یہاں سے جا رہا ہے, پاکستان کا ڈالر جا رہا ہے. کیوں تھینک یو ایک کال اٹینشن پہ آپ اتنا ٹائم دیتے ہیں سر. کتنا آپ نے 20 منٹ 10 منٹ دونوں کو دیا. But this is the most important thing facing Mia Raza and everyone is waiting. Your colleagues are waiting. That's why I'm saying. جی نہیں پھر میں چپ ہو جاتی ہوں. نہیں اب آپ نے میں 35 منٹ بھی بول لیا پھر بھی کہہ رہے ہیں 10 منٹ. یہ 10 منٹ نہیں ہے, اس کو میں نے بریک لگایا ہوا ہے. چیئرمین صاحب دیکھیے بہت امپورٹنٹ ایشو ہے مجھے پتا ہے, لیکن باقی ساتھی بھی بولنا چاہ رہے ہیں. ہم ریکمنڈیشنز بنا کے دے سکتے ہیں, ہم ایک معنی خیز ڈبیٹ کر سکتے ہیں, ہم مشکل حالات میں کس طرح نکالیں گے. لیکن آپ فارن پالیسی کے پورے محور کو یوں ہلا دیتے ہو کہ ہم پاکستان میں تو ہمارے آدھے پاکستان تو چور ڈاکو ہے, آدھا پاکستان چور ڈاکو ہے. جو پی ٹی آئی کا پاکستان ہے آپ اس سے بات کریں. میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ اس سے نہیں کوئی بات ہوگی, نہ ہو رہی ہے نہ ہوگی. آپ آئین کو اگنور کر رہے ہیں, آپ پارلیمان کو اگنور کر رہے ہیں, آپ جمہوریت کے ساتھ تصادم میں ہو. آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو ایمنسٹی دیں گے. ایکسپلین دیٹ ٹو اس. ہاؤ ول یو گیو ایمنسٹی ٹو دا پیپل دیٹ ہیو کلڈ چلڈرن ان آرمی پبلک اسکول؟ How will you give amnesty to the people who have been responsible for the murder and assassination and martyrdom of Shaheed Benazir Bhutto? یہ کون سی بات ہے؟ یہ کہاں آپ یہ فیصلے کر رہے ہیں اور آپ پر ہنس رہی ہے دنیا. آج تو ترکی نے بھی انکار کر دیا کہ ہم وہاں مینج نہیں کریں گے ایئرپورٹ. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ افغانستان میں مصیبت ہو. صرف طالبان وہاں نہیں ہیں, ہر قسم کے لوگ ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ افغانستان میں امن نہیں ہو. ہم پہلے خواہ ہیں اور ہم نے ہمیشہ کہا پیپلز پارٹی کی پالیسی یہ تھی کہ افغان لیڈ اینڈ افغان اونڈ. یہ شروعات ہم نے کی اور یہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کی حکومت نے کی. لیکن بجائے اس کے کہ آپ بلڈ کریں برجز کو اور کہیں کہ ہم امن کی طرف اس طرح جائیں گے کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو. انکلوسیو کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ پالیسی ہماری اٹھاتے ہو, کرتے کچھ اور ہو. کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمنسٹی دے رہے ہیں ٹی ٹی پی کو. ایکسکیوز می, روز آپ دیکھیں بارڈر پہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, خبریں نہیں چل رہی, ہو رہے ہیں جی, بٹ نتھنگ از بینگ ڈن. نہیں چیئرمین, اٹس ویری آفینسو ٹو اس. I know. تو بن چکی 30 minutes already. بن چکی اس پر. Thank you.